الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت جب کسی انسان سے محبت فرماتے ہیں تو اس کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ جب کسی سے محبت فرماتے ہیں اس کو اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر بلایا ہے، ہم آئے نہیں ہیں، ہم اللہ کا نام لیتے نہیں ہیں، اللہ اپنا نام زبان سے نکلواتے ہیں۔ اس پر اللہ رب العزت کا بے حد ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب یہ سمجھیں گے کہ ہم نے ذکر کیا نہیں، اللہ نے کروایا ہے، ہم آئے نہیں ہیں، اللہ نے بلایا ہے، تو پھر جتنی عبادت بھی کریں گے اس عبادت کی وجہ سے نہ عجب پیدا ہوگا، نہ کبر پیدا ہوگا، نہ اپنے دل میں اپنی بڑائی آئے گی۔ ہم سمجھیں گے بھی ہمارے بس میں تو نہیں ہے، اللہ رب العزت کرم ہے، اللہ بلاتے ہیں۔ اور اگر تھوڑا سا اکڑنے کی کوشش کریں گے تو اللہ رب العزت محروم فرما دیں گے، اور جب اللہ کسی کو محروم فرما دیں اس کو دنیا کی کوئی طاقت پھر کچھ بھی عطا نہیں کر سکتی۔ اس پر ہمیں بے حد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں قرآن کریم 6 ختم ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں میرے اپنے بیٹے عبداللہ بہادر کا قرآن تھا، وہ ختم ہوا۔ پھر ہمارے ہاں گاؤں کی 3 مساجد کا ختم ہوا، اڈے والی مسجد کا ختم ہوا، مرکز کا ختم ہوا، اور آج پھر قرآن ختم ہوا۔ اب دیکھو اللہ کا کتنا احسان ہے، کتنا اللہ کا کرم ہے۔ تو یوں سمجھو کہ 6 پہلے اور اب یہ 7واں قرآن کریم ختم ہے۔ اللہ رب العزت نے کتنی اس علاقے میں یہ دین کی برکت سے بہاریں لگا دی، اور اس پر بتاؤ ہمارا خرچ کیا ہوا ہے، ہمارا اس پر لگا کیا ہے۔ میں کہتا ہوں اس نعمتوں کی قدر کرو، نہ اس پر آپ کا پیسہ لگا ہے، نہ ہی آپ کی جان لگی ہے، نہ ہی آپ کا زور لگا ہے۔ مار کھائی ہے تو میں نے، جیل کاٹی ہے تو میں نے، ذلت اٹھاتا رہا ہوں تو میں، آپ کو تو بہاریں ملی ہیں۔ میں اس پر کوئی فخر نہیں کر رہا، لیکن میں صرف اس نعمت کی قدر آپ کیا کروانا چاہتا ہوں، اس نعمت کی قدر کریں، اور جب قدر کریں گے اللہ رب العزت مزید عطا فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کثرت کے ساتھ اپنا نام مبارک لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی میں نے آپ کی خدمت میں جو تلاوت کی ہے بس اس کو سمجھیں۔ آپ حضرات بہت اچھی طرح ہمارا مزاج جانتے ہیں کہ ہم لمبے لمبے اجتماعات کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ ابھی 25 شب کو میرا مری ایک جگہ ختم قرآن کا بیان تھا، وہ چونکہ سارے مجھ سے بیعت ہیں، ہماری مری میں خیرخواہ ہے۔ اب دیکھو اللہ کتنا کرم ہے، لوگ مری جانے کو ترستے ہیں اور ہمیں لوگ بلاتے ہیں تو ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ مجھے تقریباً 10 سال کا عرصہ گزر گیا ہے کہ مری والے حضرات کہتے ہیں کہ مولانا صاحب بچوں کے ساتھ آئیں، 3 دن قیام کریں، ہمارے جلسے بیانات کریں، جگہ بھی دیتے ہیں، کرایہ بھی دیتے ہیں، رہائش بھی دیتے ہیں، اور میں کہتا ہوں ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔
لوگ ترستے ہیں مری جانے کو، وہ چونکہ سارے بھائی مجھ سے بیعت ہیں، خانقاہ بنا کے دی ہے، مہمان خانہ بنا کے دی ہے، تو ان کے یہاں پھر میں گزشتہ سال سے رمضان کے ختم قرآن پہ جاتا ہوں۔ گزشتہ سال میں گیا تو بیان ذرا مختصر کیا، تو اس دفعہ انہوں نے کہا یہ لوگ بہت دور سے آتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ رات 1 بجے تک تو بیان ہونا چاہیے، 11:30 شروع کریں، 11 بجے شروع کریں۔ تو جو بات ان سے میں نے عرض کی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میں نے ان سے عرض کیا 3 گھنٹے کا بیان کریں اور عمل نہ کریں، اس سے بہتر ہے 3 منٹ کا بیان ہو اور عمل کر لیں۔ ہمارے ہاں لمبے بیانات پر لوگ خوش ہوتے ہیں، اور میں نے ان سے بھی کہا، میں آپ سے بھی کہتا ہوں، ہم سب اس پر مل کے مراقبہ کریں اور غور کریں۔ یہاں اگر ہم نعت خوان بلا لیں اور 2 گھنٹے تک محفل حمد و نعت ہو، لوگ خوش ہوں گے، اس کے بعد ایک سریلا سا گھنٹے کا بیان ہو، پھر بھی خوش ہوں گے۔ اور ہم یہ 3 گھنٹے کی نعتیں اور بیان کی بجائے یہ کہہ دیں کہ آج آدھا گھنٹہ صرف ذکر ہوگا، اس پر لوگ خوش نہیں ہوں گے۔ حالانکہ اللہ کے نام پر تو زیادہ خوش ہونا چاہیے۔ اگر ایک بھی بیان نہ ہو اور ہم 1 گھنٹہ صرف اللہ اللہ ہی کرتے رہے تو بتاؤ کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ہم اپنا مزاج بنائیں، بیان چھوٹے ہوں، عمل کی کوشش کریں۔ ایک بندہ بولتا رہے، دوسرے سنتے رہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کی بجائے مسائل سیکھیں، عمل کریں، اور اس کے بعد اللہ کا نام لیں اور ذکر کی عادت بنائیں۔ جو گناہ کیے ہیں اسے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا فیصلہ کریں، بس ختم قرآن کا موقع اور فائدہ ہمیں حاصل ہوگا۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ اس لیے میں بہت لمبا بیان نہیں کروں گا، مختصر بات کروں گا۔ میں بات سمجھتا ہوں کہ میرا کل کوئی کام نہیں ہے، میں فجر کے بعد زور تک بھی سوتا رہوں، میرا تو کام ہی نہیں۔ میرے جتنے کام تھے رمضان میں نے نمٹا لی، لیکن لوگ دیر تک جاگتے ہیں۔ صبح کسی نے ڈیرے پر جانا ہے، کسی نے دفتر میں جانا ہے، کسی نے اسکول جانا ہے، اپنے کام کرنے ہیں۔ تو میں نہیں چاہتا کہ لمبے بیانات کی وجہ سے آپ کو مشقت اٹھانی پڑے۔ اس لیے ہمارے ہاں جب بھی تشریف لائیں یہ ذہن بنا کر آئیں کہ وہاں بیان تھوڑا ہوتا ہے لیکن عمل اور کام کی باتیں ہوتی ہیں، اس پر اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خطاب کر کے عجیب بات ارشاد فرمایا قل، اے میرے پیغمبر یہ بات آپ ان کو سمجھائیں۔ سبحان اللہ، اے نبی آپ ان کو میری بات سمجھائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہے، اور اللہ کا نہایت اعتماد، یہ باعتماد واسطہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب قل آپ ان کو سمجھائیں۔ کیا سمجھائیں؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یا عبادی اے میرے وہ بندے، الذین اسرفوا علی انفسہم جنہوں نے گناہ کر کے اپنے جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ میرا نقصان نہیں کیا، گناہ کر کے اپنا نقصان کیا ہے، اپنے اوپر زیادتی کی ہے، اپنی آخرت دنیا تباہ کی ہے۔ میرے محبوب ان کو سمجھائیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ امام راضی رحمۃ اللہ تفسیر کبیر میں عجیب اس پہ گفتگو فرمائی ہے۔ میں آپ کو علمی نکات پیش نہیں کرتا، میں بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ فرمایا یا عبادی اے میرے بندو جن نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمتی، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آپ کا علمی ذوق ہونا تو پھر مجھے بیان کو لطف آتا ہے اور مجمع کو سننے کا لطف آتا ہے، اور جب علمی ذوق نہیں ہوتا تو بات کرنے کا مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو پہلے فرمایا یا عبادی اے میرے بندو، آگے فرمان کہ لا تقنطوا من رحمتی، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا میرے بندو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، تو میری رحمت کی بجائے اللہ کی رحمت فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اسم اعظم ہے، اور اللہ رب العزت اپنی رحمت کی بڑائی بیان کرنا چاہتے ہیں، اس رحمت کے ساتھ اسم اعظم کو لگا دیا کہ جس طرح میں بڑوں میں رحمت بھی بہت بڑی ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ امام راضی نے 10 نقطے یہاں پر بیان فرمائے، اور ایسی عجیب علمی گفتگو کی ہے کہ بندہ پڑھ کے آشش کرتا ہے۔ یا میں پیام صبح دنیا ٹی وی پہ کبھی جاتا ہوں تو ہمارے میزبان انیق مجھے کئی بار کہتے ہیں کہ مولانا صاحب دل کرتا ہے تفسیر کبیر مجھے پڑھا دو، یہ تفسیر کبیر مجھے پڑھا دو۔ میں نے کہا مہینے میں 1 گھنٹہ لگانے سے تو نہیں ہوتی، اس پر تو وقت لگانا پڑتا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔
میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یا علمی اشکال اور اس کا جواب سمجھیں۔ فرمایا میرے رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ گناہوں کو ضرور معاف کریں گے، ضرور معاف کریں گے۔ حالانکہ ضرور معاف کرنا اللہ کے ذمہ تو نہیں ہے۔ کئی بار انسان توبہ کرتا ہے پھر بھی قبول نہیں ہوتی، جس کا مطلب کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یغفرو، یہ صیغہ مضارع کا ہے، مضارع میں حال بھی ہے مستقبل بھی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں فوراً معاف کروں گا، اس کا معنی یہ ہے کبھی بغیر جہنم میں بھیجے معاف کر دوں گا، کبھی تھوڑی دیر میں بھیج کے معاف کر دوں گا، لیکن معاف ضرور کروں گا۔ ایسا نہیں ہوگا تمہارے نام اعمال میں گناہ پھر بھی رہ جائے۔ تو میری رحمت سے نا امید مت ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ وانیبوا، اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ایسا دردناک یہ کلام ہے کہ بندہ سن کے کہتا ہے یا اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ وانیبوا، فرمایا اللہ کی طرف متوجہ ہو، کیوں؟ ایک دن ایسا آنے والا ہے ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت، اس دن انسان کہے گا اے کاش میں کوتاہی نہ کرتا، میں دنیا میں مذاق اڑاتا رہا، اے کاش میں کوتاہی نہ کرتا۔ ایک وقت آنے والا ہے پھر کہے گا لو ان اللہ ہدانی، اے کاش اللہ مجھے ہدایت دے دیتا۔ ایک وقت آنے والا ہے کہے گا لو ان لی کرتن، اے کاش میں دوڑ کے واپس لوٹ جاؤں۔ تین حسرتیں، ایک وقت آئے گا، پہلی حسرت اے کاش میں کوتاہی نہ کرتا، دوسری حسرت اے کاش خدا مجھے ہدایت دیتا، تیسری حسرت اے کاش اللہ لٹا دے اور میں ٹھیک ہو گیا آ جاؤں، اور میں ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جب موت کا وقت آئے گا اور فرشتے اور سختیاں اور عذاب بندہ دیکھے گا تو کہے گا یا اللہ مجھے لٹا دے، مجھے واپس بھیج دے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا انہا کلمۃ وقائلھا، یہ زبان سے کہنے کی بات ہے، ہم نے واپس کر دیا، تم نے تب بھی نہیں بدلنا۔ میں عرض ہی کر رہا ہوں اللہ نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے، تم نے گناہ کیے، چھوٹے کیے بڑے کیے، تم توبہ کر لو اور متوجہ ہو جا، میری رحمت سے نا امید مت ہونا، میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو ہم آج یہ فیصلہ کریں یا اللہ ہم نے جوانی برباد کی ہے، اللہ ہم نے زندگی تباہ کی ہے، مال آپ نے دیا ہم نے گناہ پہ لگا دیا، اللہ جوانی آپ نے دی ہے اور ہم نے نافرمانی پہ لگا دی ہے، اللہ اولاد آپ نے دی ہے ہم نے گناہ پہ لگا دی ہے، چاہیے تھا تیرے دیے مال سے تیری عبادت کرتے، اللہ تیرے دیے زبان سے تیرا نام لیتے، اللہ تیری دی ہوئی آنکھوں سے تیرے قرآن کو دیکھتے، اللہ تیرے دی ہوئی زبان سے تیرا نام لیتے، تیرے دیے کان سے اے اللہ ہم تیرا نام سنتے، کان تو نے دیے ہم گانے سنتے رہے، آنکھ تو نے دی ہم گناہ یہ فلمیں اور سلمیں اور یہ ڈانس دیکھتے رہے، یا اللہ زبان تو نے دی ہم غیبت کرتے رہے، مال آپ نے دی ہم گناہ کرتے رہے، اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ بس یہ توبہ کی کوشش کریں۔ جتنے گناہ کیے ہیں دیکھو میرے گناہ میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، آپ کے گناہ آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا، لیکن ہم اپنے اپنے گناہ جانتے ہیں۔ اسی طرح گناہوں کے ساتھ خدا کے دربار میں چلے گئے۔ آج میں نے گناہ کیا، اللہ نے ستاری کا پردہ ڈال دیا، قیامت میں حشر میں اللہ سب کے سامنے ننگا کر دیں تو کیا بنے گا ہمارا؟ بتاؤ کیا بنے گا؟ آج کسی کو چھوٹا سا پتہ چل جائے اور ہم رو پڑتے ہیں کہ میرا پتہ چل گیا، یہ فیس بک پہ آ گیا، سوشل میڈیا پہ آ گیا، میرے پلے کیا آ گیا، اور قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے سارے انسان جمع ہوں گے، اللہ ان کے درمیان ننگا کھڑا کر کے فرمائے اس مجرم نے فلاں فلاں گناہ کیا، بتاؤ ہمارے پلے کیا رہ جائے گا؟ اللہ کے لیے میں بڑی درد کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو گناہ کیے توبہ کر لیں۔ بس ختم قرآن کا معنی یہ نہیں ہے ہم نعتیں پڑھیں، نظمیں سنیں، سریلے بیان سنیں، مٹھائی کھائیں اور گھر چلے جائیں، یہ ختم قرآن نہیں ہے، یہ فنکشن ہے۔ ہم فنکشن نہیں کرتے، ختم قرآن کرتے ہیں۔ اس موقع پر مانگے جانے والی دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اپنے لیے مانگیں، والدین کے لیے مانگیں، اپنی اولاد کے لیے مانگیں، پوری امت کے لیے مانگیں۔ آپ دیکھو اللہ کی قسم میں آپ کی خدمت میں کیسے عرض کروں، آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں،
ہم مسجد میں بیٹھے ہمیں نہیں احساس ہوتا، بازار جاؤ گناہوں کا ماحول، ایئرپورٹ پہ جاؤ گناہوں کا ماحول، دنیا میں گھومو جہنم کا ماحول ہے، آدمی تڑپتا ہے۔ میں سوچتا ہوں یار ہماری حالت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو خدا نے آنکھوں سے جہنم دکھائی ہے اور ہزاروں ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ نبی کتنا تڑپتے ہو کہ رات کو اٹھ کے کتنا تڑپتے ہو گے، اور حضور کو اتنا درد ہوگا اس امت کا۔ تو میں نے آپ کے سامنے لمبی گفتگو نہیں کرنی، بس میں نے یہی عرض کرنا ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں، گزشتہ جو گناہ کیے آج سچے دل سے توبہ کریں، بس سچے دل سے توبہ کریں کہ یا اللہ معاف فرما دے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا فیصلہ کریں، ہم گناہ نہیں کریں۔ جو خدا نے مال دیا ہے بخل سے کام نہ لو، اس کو اللہ کے نام پہ لٹا دو۔ جو خدا نے دولت دی ہے بخل سے کام نہ لو، خدا کے نام پہ لگا دو۔ قرآن کریم میں ہے فَأَمَّا مَنْ آتا، آدمی خیرات کرے، اللہ سے ڈرے، فَسَنُيَسِّرُهُ اللہ پاک اس کے لیے مشکلیں بھی آسان فرما دیتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے اس کے لیے آسانیاں بھی مشکلوں میں بدل جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت سخی سے بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ سخی سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ اپنے مزاج میں سخاوت کو ڈال لو، مزاج میں۔ تو خیر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنا اپنا گناہ ہر بندہ جانتا ہے۔ ایک تو ہم ابھی سے اس کا اہتمام فرمائیں انشاءاللہ۔ نمبر 2 میں نے عرض کیا، میں نمبر وار 2-3 باتیں عرض کر۔ نمبر 1 جو ہم نے گناہ کی اس سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا فیصلہ کریں انشاءاللہ۔ نمبر 2 سخاوت والا اپنا مزاج بنا۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا آپ کروڑوں اور لاکھوں ہزاروں روپیہ خرچ کریں، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ جتنی خدا نے توفیق دی ہے اتنا خرچ کرنے کا مزاج ضرور بنا۔ حدیث پاک میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ دیکھو جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ تمہیں کھجور کا چھوٹا سا ٹکڑا دینا پڑے۔ یہ نہیں ہے کہ زیادہ، لیکن جتنا ہے اس کو خرچ کرنے کا مزاج بنا لو۔ کبھی ہماری جیب میں 10 روپے ہیں اور شیطان دھوکہ دیتا ہے جب 100 آئے گا تو دیں گے، 10 روپے کا کیا دینا، 10 تو دے دو، جب 100 آئے گا تو 100 بھی دے دیں گے، جو ہے اس کو اللہ کے نام پہ خرچ کرو۔ نمبر 2 صدقے کا مزاج بناؤ۔ نمبر 3 سب سے اہم چیز یہ ہے اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرو۔ ہم اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کریں۔ انسان کی آنکھ میں حیا آ جائے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور جب حیا نکل جاتی ہے تو پھر انسان جو چاہے کرتا رہتا ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، حیا اپنی آنکھ میں پیدا کرو۔ نامحرم عورت آئے سمجھو میری ماں ہے، نامحرم آئے سمجھو میری بہن ہے، نامحرم آئے سمجھو میری بیٹی ہے، لیکن بیٹی اور ماں کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ دیکھنا شروع کر دو کہ میری بہن ہی تو ہے۔ کتنا اہتمام کیا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے نبی کے گھر میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ صحابی آئے ہیں، ناگو سے نابینے ہیں، آپ کی زوجہ مطہرہ امہات المومنین گھر میں ہیں، 2 بیویاں گھر میں ہیں۔ آپ نے فرمایا احتجب عنہ، اس سے پردہ کرو۔ کہ یا رسول اللہ علیہ اعمیٰ، کیا وہ نابینا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا افعمیٰ انتما الستما تبصران، کیا تم نبینی ہو، تم اس کو نہیں دیکھتی؟ اللہ کے نبی نے ازواج مطہرات امہات المومنین ہیں جن سے امتی کا نکاح بھی حرام ہے، آنے والا نبینا ہے، اور اپنی بیوی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کو مت دیکھو، اپنی نگاہوں کی حفاظت فرماؤ۔ اب بتاؤ ہمارے لیے پردے کا اہتمام کرنا کتنا ضروری ہوگا۔ اور قرآن کریم میں ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے میرے پیغمبر ان ایمان والوں کو میرا پیغام دو کہ جب تم باہر نکلو سامنے نامحرم عورت آ جائے اپنی آنکھ کو جھکا لو۔ ہمارے حضرت حکیم اختر سے رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کرتے ہم بازار میں جاتے ہیں اور بازار میں کسی کمپنی کا اشتہار ہوتا ہے، اس کے اوپر لڑکی کی تصویر ہوتی ہے، ہم اس کو دیکھتے بھی ہیں اور ساتھ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کتنی بے حیائی ہے۔ فرمایا دیکھنے کی ضرورت کیا تھی، کیوں دیکھتے ہو؟ دیکھ بھی رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 3 اپنی آنکھوں میں ہم حیا پیدا کریں اور اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ آپ یقین فرمائیں اس وقت معاشرے میں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ گناہ یہ آنکھ کا گناہ ہے، سب سے زیادہ۔ آپ فیس بک کھولیں بیان سنیں تب بھی لڑکی، آپ قرآن سننا چاہیں تب بھی عورت ہے، آپ دین کا مسئلہ سمجھنے جب بھی سامنے اس کی تصویر اور اشتہار موجود ہوگا،
اب اس دور میں کتنا بچنا مشکل ہے، اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا اتنا استعمال کریں جتنی آپ کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ سوشل میڈیا ہرگز استعمال نہ کریں۔ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو سنبھالیں، اور بطور خاص اپنی اولاد کو یہ کیمرے والے موبائل کی لعنت سے ذرا دور رکھیں، اور اپنی اولاد میں بھی اپنی بچیاں، ان کے ہاتھ میں کیمرہ مت دو، ان کے ہاتھ میں موبائل مت دو، ان کو موبائل سے جس حد تک ممکن ہو دور رکھو، اگر گناہوں سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے ماحول کو صاف رکھنا ہے۔ نمبر 3 اس کا اہتمام کریں۔ نمبر 4 روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ حافظ ہے تو کم از کم 1 پارہ پڑھیں، حافظ نہیں ہے تو کم از کم 1 پاؤ پڑھیں۔ 1 پاؤ روزانہ پڑھیں گے تو 4 مہینے میں قرآن کریم مکمل ہو جائے گا۔ اس کا اہتمام ضرور کریں قرآن کریم کی تلاوت کا۔ نمبر 5 یومیہ جتنی اللہ توفیق عطا فرمائے ذکر کی کثرت اور ذکر کا اہتمام کریں۔ میں اکثر حضرات سے کہتا ہوں جو مجھ سے بیعت ہیں، پہلا کلمہ 100 بار پڑھیں، ابھی ہم ذکر کریں گے، طریقہ آپ کے سامنے آئے گا۔ نمبر 2 استغفار 100 بار پڑھیں، چھوٹا استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نمبر 3 درود پاک 100 بار پڑھیں، اور مختصر درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، 100 بار یہ پڑھ لیا کریں۔ اور صبح سورہ یاسین پڑھ لیں، رات کو سورہ ملک پڑھ لیں، جمعہ کے دن سورہ کاف پڑھ لیں۔ روزانہ صبح سورہ یاسین پڑھنے کا فائدہ کہ جب صبح سورہ یاسین پڑھتے ہیں اللہ دن کے کام پورے فرماتے ہیں، رات کو سورہ ملک پڑھتے ہیں اللہ قبر کے عذاب سے بچا لیتے ہیں، جمعہ کے دن سورہ کاف پڑھیں گے اللہ فتنوں سے بچا لیں گے۔ یہ تھوڑا سا اہتمام کریں، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم مختصر ذکر فرما لیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے، اور دعا کے بعد جو آپ کے کرام ہے اپنے کرام لیں اور اپنے اپنے گھروں کو جائیں، گناہوں سے بچتے ہوئے واپس جائیں۔ اس کے بعد جو حضرات یہاں آئے ہیں، جو پورا رات یہاں ٹھہریں گے، آرام فرمائیں گے، ان کے ساتھ ہم انشاءاللہ پوری رات عبادت کی ترتیب بنائیں۔ بس میں نے کہا ہمارا مزاج کیا ہے، اجتماعی طور پہ عبادات اور اجتماعی طور پہ بیانات یہ محدود کرو۔ جب آپ جانے والے چلے جائیں جو یہاں ٹھہریں گے، اور رات کو صلاۃ و تسبیح بھی پڑھیں، پھر 12 انشاءاللہ جو ہماری سلسلہ چشتیہ کی تسبیحات ہیں وہ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ سحری اکٹھے کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اور اللہ سے گڑ گڑا کے گناہوں سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ۔ تو مختصر سا ہم پروگرام کرتے ہیں، باقی جو یہاں رات کو ٹھہریں مزید انشاءاللہ پھر ان سے بات چلتی رہے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ